السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق واجبہ ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا فانی میں بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں گمراہی کے گڑھے سے نکال کر سیدھی راہ کی طرف گامزن کیا۔ آج کے ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے محرم الحرام کی فضیلت۔ محرم یعنی مقدس، لائق احترام اور عظمت والا مہینہ، ایک ایسا مہینہ جس میں لڑائی جھگڑا، فساد اور جنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ ہمیں اس ماہ محرم الحرام کے مہینے کے تقدس کو پہچاننا چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو شریعت نے بیان کی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ محرم الحرام جو کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ساتھ ہی محرم الحرام جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کا اہتمام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر تھے اور تمام کی تمام انبیاء وہ بھائی ہیں، یہ روزہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال یعنی آنے والے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ یعنی کہ صرف 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ محرم کو قرار دیا ہے، رمضان کے بعد۔ محرم المبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پورے سال جو ہم سے غلطی سے گناہ ہو جاتے ہیں، جو جانے انجانے میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ گناہ نہیں جو ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے ہم پھر بھی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے مووی دیکھنا گناہ ہے ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے سانگ سننا گناہ ہے ہم پھر بھی سن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے نامحرم سے گپ شپ کرنا، باتیں کرنا منع ہے ہم پھر بھی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم پھر بھی بے پردہ گھوم رہے ہیں۔ تو ایسے گناہ جو ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں، ان کی معافی کی بات نہیں ہو رہی، ان گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو ہم سے غلطی سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے
پورے سال کے معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں محرم الحرام کا اس طرح استقبال کرنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نئے سال کا آغاز کرتے ہوئے ہمیں پچھلے سال کے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آئندہ سال میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ہم سے گناہ ہو گئے توبہ کر لیں کہ ہم دوبارہ اسے ریپیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنے کی، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے سال میں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سے جانے انجانے میں ہو گئے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔